بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فیروز یمن کا ایک مشہور ڈاکو تھا۔ وہ آتے جاتے قافلوں کو لوٹتا اور مزاحمت کرنے پر جان سے بھی مار دیتا۔ اس کے لیے ایک معمولی سی بات تھی۔ ایک دن اس نے ایک قافلہ لوٹا تو اس کی نظر ایک کم سن بچی پر پڑی۔ فیروز نے جب اس کے باپ سے دینار چھینے اور واپس جانے لگا تو بچی نے کہا، تجھے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اپنی عمر کے حساب سے بچی نے یہ بہت بڑی بات کی تھی، اس لیے یہ بات فیروز کے دل پر اثر کر گئی۔ فیروز نے اسی وقت یہ پیشہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قافلے کو سارا سامان واپس کر دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ جب سب ڈاکو اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے تو فیروز ایک مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ کئی گھنٹے مسجد میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ پھر دل میں اچانک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اس وقت معاف کرے گا جب اس کے بندے مجھے معاف کریں گے۔ اس نے ایک کاغذ پر ان لوگوں کی لسٹ بنائی جن کو اس نے لوٹا تھا۔ لسٹ میں نام لکھتے لکھتے اسے ایک بیوہ عورت یاد آ گئی۔ فیروز کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا اس عورت کے گھر گیا، مگر اب وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ مایوس ہو کر وہ اپنے گھر واپس آیا۔ وقت گزرتا گیا۔ فیروز نے ایک عورت سے شادی کی اور 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا۔ فیروز مہینے میں 2 دفعہ اس عورت کے گھر ضرور جاتا کہ شاید وہ واپس آ گئی ہو، شاید کوئی آدمی اس کا پتہ ہی بتا دے، مگر وہ ہمیشہ ناکام ہی لوٹتا تھا۔ فیروز کے چہرے پر ہر وقت افسردگی رہتی تھی۔ اس کی بیوی اس سے پوچھتی تھی مگر وہ خاموش رہتا۔ ایک دن وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد میں گیا اور نماز کے بعد خطبہ میں امام صاحب نے کہا کہ زنا ایک قرض ہے، جس نے بھی قرض لیا تو اسے اسی دنیا میں ہی واپس کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ واپس گھر آیا اور زور زور سے رونے لگا۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تو کبھی بیوی کی طرف، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ بس اس نے اپنی بیوی سے اتنا کہا کہ تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا اور نہ ہی میری بیٹی کو باہر جانے دینا ہے۔ وہ جب بھی گھر سے باہر جاتا تو باہر تالا لگا کر جاتا۔ وہ حد سے زیادہ ڈر گیا تھا اور محتاط ہو گیا تھا۔ اسی طرح کئی برس گزر گئے۔ اس کی بیٹی اب جوان ہو چکی تھی۔ اس نے بیٹی کے لیے ایک اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دن وہ کسی کام سے گھر آیا تو اس کی بیٹی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ میاں بیوی بیٹی کو ایک حکیم کے پاس لے گئے۔ حکیم نے جب فیروز کی بیٹی کو دیکھا تو اس پر ہوس غالب آ گئی۔ اس نے فیروز اور اس کی بیوی سے کہا کہ مجھے تنہائی میں اس کا علاج کرنا ہے۔ فیروز اس حکیم سے واقف تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، مگر شاید اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ شیطان انسان پر کسی بھی وقت غالب آ سکتا ہے۔ اس نے لڑکی کو بے ہوشی کی دوا پلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب فیروز اور اس کی بیوی واپس آئے تو اس نے کہا کہ میں نے دوا دے دی ہے، لڑکی کو جب بھی ہوش آئے گا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو وہ اپنی کیفیت کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو بتایا۔ لڑکی کا ایک اچھے گھر میں رشتہ طے ہو چکا تھا، مگر بدقسمتی سے جب وہ لڑکی کو دیکھنے آئے تو حاملہ حالت میں دیکھ کر نہ صرف رشتے سے انکار کر دیا بلکہ فیروز کو پورے علاقے میں بدنام کر دیا۔ فیروز تلوار لہراتا ہوا اپنی بیٹی کے مارنے کے لیے آیا اور کہا کہ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا؟ لڑکی نے کہا مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں سوائے اس حکیم کے۔ اس حکیم نے میری بے بسی اور مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ فیروز اس حکیم کی طرف بھاگا تو گاؤں چھوڑ کر کہیں جا چکا تھا۔ فیروز ادھر ہی مٹی پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ گھر واپس آیا تو اپنی بیٹی کے پیروں میں گر گیا۔ فیروز کی بیوی نے اسے سنبھالا اور کمرے میں لے گئی۔ فیروز نے بیوی سے کہا مجھے میرا قرض آج واپس مل چکا ہے۔ فیروز کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ فیروز نے کہا کہ آج سے 25 سال پہلے میں اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک بیوہ کا گھر لوٹنے گیا۔ ہم نے اس کا سارا زیور لوٹ لیا۔ پھر میں اس عورت کی طرف بڑھا۔ وہ اللہ کے واسطے دیتی رہی مگر میں باز نہ آیا اور اسے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ میں اس پر بھی نہیں رکا۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ وہ بیوہ کچھ عرصہ بعد حاملہ ہو گئی اور ذلت سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کرنا چاہی، مگر پھر سوچا کہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ اس بچے کا قتل کیوں کروں۔
وہ بھاگتی ہوئی شہر کے ایک عالم کے پاس گئی اور کہا کہ آج ایک جھوٹ بول کر میری پردہ پوشی کر لیجئے۔ عالم نے کہا کہ کون سا جھوٹ؟ بیوہ نے کہا کہ میرے بدن میں ایک ناجائز بچہ ہے جو زبردستی کے زنا کی صورت میں وجود میں آیا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ مجھ سے ضرور پوچھنے آئیں گے یہ کس کا بچہ ہے، میں گاؤں کے لوگوں کو آپ کے پاس بھیج دوں گی۔ عالم نے عورت کی بے بسی دیکھ کر کہا ٹھیک ہے، لوگوں کو میرے پاس بھیج دینا۔ بچہ پیدا ہوا تو گاؤں کے لوگ عورت کے پاس آئے اور کہا کہ کس کے ساتھ منہ کالا کیا تو نے؟ بیوہ نے کہا فلاں عالم نے مجھ سے نکاح کیا ہوا ہے، یہ اسی کا بچہ ہے۔ عالم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو لوگ تحفے لے کر عالم کے پاس مبارکباد دینے جمع ہو گئے۔ عالم نے ان کے تحفے قبول کیے۔ 2 سال تک عالم اس عورت کو خرچ بھیجتا رہا یہ کہہ کر کہ یہ میرے بچے کا حق ہے اور میرا یہ فرض ہے کہ اس کی کفالت کروں، مگر وہ عالم اس وقت حیران ہوا جب وہ بیوہ اس کے پاس 2 سال کے جمع شدہ پیسے واپس کرنے آئی، یہ کہتے ہوئے کہ اب وہ بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، آپ کا مجھ پر یہی احسان کافی تھا کہ میری پردہ پوشی کی۔ وہ عورت 2 سال سے وہ پیسے جمع کرتی رہی اور اپنی ذات پر 1 دینار بھی خرچ نہ کیا۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ کر سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔